ایک جنگل میں تونی چڑیا اپنے ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں رہتی تھی۔ پاس ہی اس کی 3 امیر پڑوسی رہتے تھے جو اس سے سخت نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ غریب تھی اور اس کا گھونسلہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک دن سب لالی چڑیا کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور منصوبہ بناتے ہیں کہ کس طرح سے تونی کو جنگل سے نکالا جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس غریب کی بچی کل میرے بچوں کے ساتھ کھیلے۔ پھر سب کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ آج رات بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا گھونسلہ ٹوٹ جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ پھر رات کو تیز بارش ہوتی ہے۔ سب خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تونی کا گھونسلہ گرے گا اور وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ مگر تونی ساتھ والے جنگل کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے پتے لا کر اپنے لیے چھت بناتی ہے تاکہ وہ بارش سے بچ سکے۔ پھر صبح ہوتی ہے اور سب اپنے گھروں سے خوش ہو کر نکلتے ہیں کہ تونی کا گھونسلہ ٹوٹا ہوا ہوگا، مگر تونی اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب غصے میں آ جاتے ہیں۔ سب پھر سے لالی کے گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں اور بنٹی کہتی ہے، پاس والے جنگل میں ایک لومڑی رہتی ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ کوئی حل نکال دے۔ پھر سب لومڑی کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب تونی انڈا دے گی تو تونی کے انڈے کو مگرمچھ کے انڈے کے ساتھ بدل دینا۔ اس طرح سے مگرمچھ آ کر تونی کو کھا جائے گا۔ تم لوگوں کی تونی سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور تم لوگوں کے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا۔ جسے سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب تونی اپنے انڈے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو بنٹی آ کر کہتی ہے، میں نے سنا ہے کہ آج رات بہت تیز بارش ہونے والی ہے اور تمہارا گھونسلہ بھی پرانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا گھونسلہ گر جائے اور تمہارا انڈا ٹوٹ جائے۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ والے جنگل سے اپنے گھونسلے کے لیے لکڑیاں لاؤ تاکہ تمہارا گھونسلہ مضبوط ہو جائے۔ بنٹی بہن، جب تک میں نہ آؤں کیا آپ میرے انڈے کو دیکھ سکتی ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں چیل وغیرہ آ کر میرے انڈے کو کھا نہ جائے۔ ہاں، تم بے فکر ہو کہ جاؤ، میں تمہارے انڈے کو دیکھتی ہوں۔ پھر تونی لکڑیاں لینے دوسرے جنگل کی طرف جاتی ہے۔ اسی دوران بنٹی جلدی سے تونی کے انڈے کو اٹھا کر ندی کی طرف چلتی ہے اور اسے مگرمچھ کے انڈے کے ساتھ بدل دیتی ہے اور مگرمچھ کے انڈے کو اٹھا کر تونی کے گھونسلے میں رکھ دیتی ہے۔ جب تونی واپس آتی ہے تو اپنے انڈے کو دیکھ کر بولتی ہے، میرا انڈا تو پیلے رنگ کا تھا، یہ تو سفید رنگ کا ہے اور یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ کہنا کیا چاہتی ہو کہ میں نے تمہارے انڈے کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ ایک تو میں نے تمہارے انڈے کا خیال رکھا ہے اور اوپر سے تم مجھے باتیں بھی سنا رہی ہو۔ ارے نہیں بہن، میں نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا، خفا مت ہونا۔ رہنے دو۔ پھر کچھ دنوں بعد جب سب کے انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو وہاں تونی کے انڈے سے مگرمچھ کا بچہ نکل آتا ہے، جسے دیکھ کر تونی بہت ڈر جاتی ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے انڈے میں مگرمچھ کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ پھر سب تونی کے گھونسلے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور تونی کو کہتے ہیں کہ تمہیں پاپ لگا ہے، اس لیے تمہارے انڈے میں مگرمچھ کا بچہ ہے اور تمہارا بچہ بڑا ہو کر ہمارے بچوں کو کھا جائے گا، اس لیے تم یہ جنگل چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اتنے میں مگرمچھ کے انڈوں سے بھی بچے نکل آتے ہیں، جس میں سے ایک مگرمچھ کا بچہ ہوتا ہے اور ایک تونی چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، جسے دیکھ کر مگرمچھ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں اسے تونی چڑیا کے گھونسلے کے قریب اپنا بچہ ملتا ہے، جسے لے کر وہ چلا جاتا ہے۔ وہاں اسے راستے میں سارے پرندے ملتے ہیں جو تونی کو مار رہے ہوتے ہیں۔ مگرمچھ وہاں جا کر بنٹی کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے کیونکہ مگرمچھ نے بنٹی کو دیکھ لیا تھا کہ بنٹی نے اس کا انڈا تبدیل کیا ہے۔ مگرمچھ کو دیکھ کر سب بہت ڈر جاتے ہیں اور لالی رونا شروع کر دیتی ہے۔
ہمیں معاف کر دیجیے، ہم آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے اور ٹونی کے ساتھ اچھی طریقے سے رہیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ خود برا ہوتا ہے۔